نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ انتہائی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، اور میں نے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص عمل رمضان المبارک کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں 3 قسم کے خصوصی عمل فرمایا کرتے تھے۔ عام دنوں میں بھی فرماتے، لیکن رمضان المبارک میں ان اعمال میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ ان میں سے پہلا عمل عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ عام دنوں میں عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر ورم پڑ جایا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ نمبر 2 کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعاؤں میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، الیاء و زاری میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رونے میں اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ اور نمبر 3 جو حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی کہ اجود الناس وکان اجود فی رمضان، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خیرات میں، صدقات میں، سخاوت میں عام دنوں میں بھی کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں اس سخاوت کا عالم ہی کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ رمضان میں وہ صدقات اور خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو گویا پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ جس طریقے سے ہر عبادت کے اعتبار سے افضل ترین مہینہ ہے، اسی طریقے سے صدقات اور خیرات کے اعتبار سے بھی انتہائی غیر معمولی اور افضل ترین مہینہ ہے۔ صدقہ و خیرات عام دنوں میں کریں گے تو اس کا ثواب الگ، اور رمضان المبارک میں کریں گے تو اس کا ثواب اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا رمضان میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ صدقات اور خیرات کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر الذین ینفقون فی سبیل اللہ تنفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ ایک خرچ کرنا تو وہ ہے، ایک صدقہ و خیرات تو وہ ہے جو ہم پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر فرض واجب نہیں ہے پھر بھی ہم صدقات اور خیرات نفلی طور پر نکالتے رہیں، اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اور جو فرض اور واجب ہے وہ 2 قسم کے ہیں، وہ مسائل بھی سماعت فرما لیں۔ ایک تو ہے زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے، اس کے بھی مسائل ہیں، وہ تفصیلاً انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ اور دوسرا جو رمضان المبارک کے اعتبار سے یا عید سے پہلے جو مسلمانوں پر فرض ہے یا واجب ہے، وہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر مسلمان بالغ پر، صاحب نصاب پر واجب ہے، اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہوتا ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ بے شمار احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ اس کا اگر میں خلاصہ بیان کروں تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، روزے کے دوران ہم نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ جو کمی کوتاہی روزے میں آدمہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کی وجہ سے اس کمی کوتاہی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض احادیث میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے یا اعمال زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تب تک یہ رمضان کے روزے اور تراویح اور اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ لہذا صدقہ فطر جس پر واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب کون صاحب نصاب ہے یہ سمجھ لیں آپ۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن اس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا سامان موجود ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ ضروریات اصلیہ کا مطلب ہے سال بھر جو سامان ضرورت میں استعمال نہیں ہوتا۔ ایک گاڑی سے زائد گاڑی ہے، کچھ ڈنر سیٹ ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہو رہے، کچھ کپڑے بغیر سلے ہوئے رکھے ہوئے ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہو رہے، تو یہ ضروریات اصلیہ سے زائد چیزیں آ جاتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سال میں کبھی نہ کبھی استعمال ہو جاتی ہیں، وہ ضرورت میں داخل ہو گئی۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں جو سال بھر استعمال نہیں ہو رہی وہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں۔
تو اگر یہ سامان اتنا موجود ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اب 52.5 تولہ چاندی موجودہ قیمت کے اعتبار سے تقریباً 89,000 ہے، 89,000 تقریباً 1 تولہ چاندی 1700 روپے کی ہے، 1700 کو آپ 52.5 سے ضرب دیں گے تو 89,197 یا اتنا بن جائے گا۔ تو اگر کسی کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا سامان موجود ہے کہ جس کی قیمت 89,000 کے قریب بن رہی ہو، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، ایسے اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ بالغ اولاد اگر خود کمانے والی ہے تو خود ادا کرے، اور اگر کمانے والی نہیں ہے تو بالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ بیوی جو ہے مالدار ہے، خود ادا کر سکتی ہے تو خود ادا کرے، نہیں ادا کرتی یا شوہر اس کی طرف سے ادا کرتا ہے تو ادا کر سکتا ہے۔ اب صدقہ فطر کتنا نکالنا ہے، کتنی مالیت ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ 4 قسم کی چیزیں ہیں جس کو صدقہ فطر میں داخل کیا گیا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور اور نمبر 4 کشمش۔ گندم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ گندم تقریباً احتیاطاً 2 کلو، ویسے 1.25 کلو ہے لیکن احتیاطاً علماء فرماتے ہیں 2 کلو گندم، اور اسی طریقے سے باقی 3 چیزیں جو، کھجور اور کشمش یہ 3.5 کلو۔ اب چاہے بعینی ہی 2 کلو گندم یا جو، کھجور، کشمش 3.5 کلو کسی غریب کو دینا چاہتا ہے تو یہ دے دے، یا اس کی قیمت یا اس کی مالیت دے دے۔ اب اس کی قیمت اور اس کی مالیت وقت کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے چینج ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ مدارس یا دارالفتاؤں میں جو قیمت بتائی جاتی ہے وہ اپنے علاقے کے اعتبار سے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر گندم اگر 2 کلو لگائی جائے گی تو جہاں پر 80 روپے کلو گندم ہے وہاں پر 2 کلو گندم 160 کی بن جائے گی، جہاں پر 70 روپے کلو گندم ہے وہاں تھوڑا سا اس سے کم بن جائے گا۔ تو لہٰذا صدقہ فطر گندم کے اعتبار سے 160، 150، 170، 180 اتنا بن سکتا ہے گندم کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر کی مقدار۔ جو کے اعتبار سے اگر لگائے جائیں تو 560 روپے یا اس کے آس پاس بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کھجور کے اعتبار سے لگائی جائے، اچھی والی جو ہے درمیانی قسم کی کھجور، اعلیٰ قسم کی کھجور، ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر دیکھا جائے تو تقریباً یہ بن جاتا ہے 1260 روپے یا اس سے اوپر، اس سے نیچے بن جاتا ہے۔ اور اگر کشمش کے اعتبار سے لگایا جائے تو تقریباً 2300 یا 2500 اتنی ایک صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے۔ تو لہٰذا اسی اعتبار سے ہم اپنی استطاعت کے مطابق، دیکھیں ہم اپنے لیے کچھ خریدنے جاتے ہیں، عید کی خریداری کرنے جائیں گے تو اپنی استطاعت کے مطابق ہم کپڑے جوتی خریدیں گے۔ تو جب اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کرنا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق ہم خرچ کریں۔ صرف گندم کو نہ دیکھیں، ہماری حیثیت جو کھجور کشمش والی ہے تو ہم جو کھجور اور کشمش والا صدقہ فطر نکالیں، ہماری حیثیت گندم والی ہے تو ہم گندم والا صدقہ فطر نکالیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آگے بھی مسائل ذکر کیے